قیامت قریب ہے۔ فیصلے کا دن آ رہا ہے۔ انصاف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں چھپے گا۔ دنیا لرز رہی ہے۔ اندھیرا چھا رہا ہے۔ سب کو حساب دینا ہوگا۔ قیامت، فیصلے کا دن۔ قیامت انسانوں کی گردنوں پر لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے جو کسی بھی وقت گر سکتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اس کے آنے سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی؟ اور سب سے بڑا سوال، قیامت آئے گی کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جاہل حکمران حکومت کریں گے۔ ایسے لوگ اقتدار میں آئیں گے جو اس کے لائق نہیں ہوں گے۔ وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ علم والوں کو اٹھا لے گا۔ علم ختم ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ لوگ ظالموں کی پیروی کریں گے اور جو ان میں سب سے بہتر انسان ہوگا اسے ذلیل کیا جائے گا۔ مساجد نمازیوں سے بھری ہوں گی مگر ان کے دل ہدایت سے خالی ہوں گے۔ ایسا وقت آئے گا جب لوگ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ جیسے تیر اپنے نشانے سے چوک جاتا ہے اور وہ دوبارہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، جیسے تیر کمان میں واپس نہیں جاتا۔ فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، رشتے ٹوٹنے لگیں گے، لوگ اپنے بڑوں پر لعنتیں کریں گے، زلزلے بڑھ جائیں گے، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ سال مہینوں جیسے، مہینے ہفتوں جیسے، ہفتے دنوں جیسے اور دن گھنٹوں جیسے گزر جائیں گے۔ دولت بڑھ جائے گی۔ عرب کی زمین کھیتوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ سعودی عرب کے صحرا میں برف باری اور اولے گریں گے۔ لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام سے۔ عزت بھی دین اور تقوی سے نہیں بلکہ دولت سے کی جائے گی۔ تجارت بڑھ جائے گی مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ دنیا میں شراب عام ہو جائے گی۔ زنا علانیہ کیا جائے گا۔ ریشم کے کپڑے پہنے جائیں گے۔ مرد عورتوں کی نقل کریں گے اور عورتیں مردوں کی۔ عورتیں لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی۔ اولاد والدین کی نافرمان بن جائے گی۔ میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا جب قرآن میں سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ حق چھپ جائے گا، باطل ظاہر ہو جائے گا۔ فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی کی لہریں، اور ہر نیا فتنہ پچھلے سے بدتر ہوگا۔ لوگوں کے دل برائی سے بھرے ہوں گے اور ان کے چہرے نیک دکھائی دیں گے۔ لوگ دنیاوی فائدے کے لیے ایمان بیچ دیں گے۔ عورتیں معاشرے پر حاوی ہو جائیں گی اور مرد ان کی بات مانیں گے۔ تم دیکھو گے کہ حکمران طاقت کے نشے میں بے گناہوں کا قتل کریں گے۔ زمین بعض لوگوں کو نگل لے گی۔ لوگ پتھروں سے مارے جائیں گے۔
قبیلے آپس میں لڑیںگے اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک عجیب قسم کی موت ہوگی۔ آدمی بازار میں کھڑا ہوگا اور اچانک مر جائے گا اور آس پاس کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ہارٹ اٹیک جیسی اچانک موت۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لاکھوں لوگ اسی طرح مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب بازار لوگوں کے قریب ہو جائیں گے۔ آج آن لائن شاپنگ ایپ سے پوری دنیا کی مارکیٹ ہماری جیبوں میں ہے۔ جب دجال ظاہر ہوگا، وہ سعودی عرب کے ایک پہاڑ جبل حبشی پر کھڑا ہو کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تم وہ سفید محل دیکھ رہے ہو؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ اور آج واقعی رات کے وقت مسجد نبوی ایک سفید محل کی طرح چمٹتی ہے۔ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اسی لیے وہ جبل حبشی سے مدینہ کو دیکھے گا۔ پھر ایسا وقت آئے گا کہ دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ زکوٰۃ دینے والا ڈھونڈے گا مگر لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ امام مہدی ظالم طاقتوں کو شکست دیں گے اور مسلمانوں کو آزادی دلائیں گے۔ پھر دجال نکلے گا۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، جو دجال کو قتل کریں گے اور زمین پر عدل قائم کریں گے۔ پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور اللہ انہیں ہلاک کر دے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ پھر دوبارہ کفر پھیل جائے گا۔ پھر 3 بڑے زلزلے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ اس کے بعد آسمان سے ایک دھواں آئے گا جو کافروں کو تکلیف دے گا اور مومنوں کو ہلکا سا اثر پہنچائے گا۔ یہ دھواں 40 دن تک رہے گا۔ پھر ذی الحجہ کے مہینے میں ایک ایسی رات آئے گی جو 2 یا 3 دن کے برابر طویل ہوگی۔ لوگ دن کے آنے کا انتظار کریں گے مگر سورج نہیں نکلے گا۔ جب سورج نکلے گا تو مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قرآن میں بیان کی گئی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ پھر صفا پہاڑ سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ یہ جانور انسانوں سے انہی کی زبان میں بات کرے گا۔ مومن کے ماتھے پر عصا سے روشنی کھینچے گا اور کافر کے چہرے پر انگوٹھی سے مہر لگائے گا۔ یوں سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر۔ پھر یمن سے ایک نرم ہوا چلے گی جو ہر مومن کی جان لے لے گی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ پھر زمین پر صرف کافر رہ جائیں گے۔ افریقہ کے لوگ دنیا پر حکومت کریں گے اور انہی میں سے ایک حبشی کعبے کو گرا دے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دنیا گناہوں سے بھر جائے گی، بت پرستی عام ہو جائے گی اور بیماریاں پھیل جائیں گی۔ صرف شام کی حالت نسبتاً بہتر ہوگی۔ پھر جنوب سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر لے گی اور سب سیریا کی طرف بھاگ جائیں گے۔ پھر ایک جمعے کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس سور کی آواز سے زمین و آسمان کے سب انسان، جن، جانور سب مر جائیں گے۔ یہ کائنات تباہ ہو جائے گی، ستارے بجھ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور فرشتے بھی مر جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی۔ صرف اللہ باقی رہ جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کہاں ہے بادشاہ؟ میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ پھر دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ سور پھونکیں گے اور تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش سے لپٹے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے زندہ کیے گئے یا وہ بے ہوشی نہیں ہوئے تھے۔ پھر تمام انسان قبروں سے اٹھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ساری ہڈیاں گل جاتی ہیں سوائے ریڑھ کی آخری ہڈی یعنی کوکسکس بون کے۔ اسی ہڈی سے انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آج سائنس بھی مانتی ہے کہ انسان کا ڈی این اے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی ہڈی میں باقی رہتا ہے۔ اسی سے انسان کی شناخت ممکن ہے اور اسی سے قیامت کے دن دوبارہ تخلیق ہوگی۔ پھر میدان محشر میں سب جمع ہوں گے، کافر خوف سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور تب ان پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ یہ ان کے برے دنوں کا آغاز ہے۔ اسی لمحے سے حساب و کتاب کا دن شروع ہوگا۔